دوستو اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ کسی انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنے، اس کو اپنی کمی محسوس کروانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں اگر میں آپ سے کہوں کہ کسی انسان کو آپ کی کمی محسوس کرانے کا سب سے طاقتور طریقہ اس کے پیچھے بھاگنا نہیں بلکہ اپنی توانائی، اپنی توجہ واپس اپنی ذات میں لگا دینا ہے، تو شاید آپ کو یقین نہ آئے، لیکن ذرا اپنے ماضی پر نظر ڈالیں۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی کو خوش رکھنے کے لیے اپنی پوری کوشش کی، ہر میسج کا فوراً جواب دیا، ہر ملاقات کے لیے خود پہل کی، ہر ناراضگی ختم کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لی، لیکن جتنا آپ قریب جانے کی کوشش کرتے گئے وہ اتنا ہی دور ہوتا چلا گیا؟ یہ احساس صرف تکلیف دہ نہیں ہوتا بلکہ انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ پھر وہ خود سے سوال کرتا ہے، آخر مجھ میں کمی کیا ہے؟ میں اتنی کوشش کرتا ہوں پھر بھی وہ مجھے وہ اہمیت کیوں نہیں دیتا جس کا میں مستحق ہوں؟ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہیں مزید محبت دکھانی چاہیے، مزید توجہ دینی چاہیے، مزید قربانی دینی چاہیے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ بعض اوقات کسی انسان کو آپ کی موجودگی سے زیادہ آپ کی غیر موجودگی جگاتی ہے، اور یہی وہ نفسیاتی اصول ہے جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی نفسیاتی حکمت عملی بتاؤں گا جو صرف تعلقات ہی نہیں بلکہ انسانی رویوں کو سمجھنے کا ایک نیا زاویہ بھی دیتی ہے۔ یہ کسی کو کنٹرول کرنے، اس کے جذبات سے کھیلنے یا اسے سزا دینے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی عزت نفس واپس حاصل کرنے، اپنی جذباتی طاقت کو بحال کرنے اور اپنی شخصیت کو اتنا مضبوط بنانے کا سفر ہے کہ لوگ آپ کی موجودگی کو معمولی سمجھنا چھوڑ دیں گے۔ اس ویڈیو کے آخر تک آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ بعض اوقات کسی انسان کو آپ کا پیچھا کرنے پر مجبور کرنے کا راز اس کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے بلکہ اپنی زندگی کو اتنا قیمتی بنانے میں ہے کہ وہ خود آپ کی طرف آنے لگے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ آخر کسی کے پیچھے بھاگنا اکثر الٹا نتیجہ کیوں دیتا ہے۔ پیچھے بھاگنے کا جال آپ کی ہر کوشش الٹا اثر کیوں ڈالتی ہے؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب آپ کسی کے پیچھے مسلسل بھاگتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی محبت ثابت کر رہے ہیں، لیکن سامنے والا اکثر اس سے محبت نہیں بلکہ دباؤ کے طور پر محسوس کرتا ہے۔ بار بار میسج کرنا، ہر وقت حاضر رہنا، ہر گفتگو کا آغاز خود کرنا، ہر جھگڑے کے بعد خود ہی صلح کی کوشش کرنا، یہ سب ایسا ایک ایسا تاثر پیدا کرتا ہے کہ آپ کی پوری خوشی صرف اسی شخص کے گرد گھومتی ہے۔ اور انسانی نفسیات کی ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ جو چیز ہمیشہ آسانی سے مل جائے انسان ایسا اس کی قدر کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ذرا اپنی روزمرہ زندگی پر غور کریں، جو چیز محدود ہو اس کی قیمت ہمیشہ زیادہ محسوس ہوتی ہے، لیکن جو ہر وقت بغیر کسی کوشش کے دستیاب ہو وہ رفتہ رفتہ عام ہونے لگتی ہے۔ بدقسمتی سے یہی اصول تعلقات میں بھی کام کرتا ہے۔ جب آپ ہر وقت اپنی توجہ، اپنا وقت اور اپنی توانائی ایک ہی انسان پر نچھاور کرتے رہتے ہیں تو غیر محسوس طریقے سے آپ یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ میری دنیا کا مرکز تم ہو۔ اور جب ایک انسان کو یقین ہو جائے کہ آپ کہیں نہیں جا رہے تو اکثر وہ آپ کی موجودگی کو اپنا حق سمجھ لیتا ہے، نعمت نہیں۔ اس کے پیچھے صرف موجودہ تعلق نہیں بلکہ ہماری پرانی نفسیات، تربیت بھی ہوتی ہے۔ اگر بچپن میں محبت غیر یقینی رہی ہو، اگر تعریف حاصل کرنے کے لیے بار بار خود کو ثابت کرنا پڑا ہو، یا اگر ہمیں ہمیشہ یہ احساس دلایا گیا ہو کہ محبت کمانی پڑتی ہے، تو بڑے ہو کر ہمارا ذہن بھی ایسے ہی تعلقات کی طرف کھینچنے لگتا ہے جہاں ہمیں مسلسل کسی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنی پڑے۔ پھر ہمیں سکون دینے والے رشتے بورنگ لگنے لگتے ہیں جبکہ مشکل اور دور رہنے والے لوگ زیادہ پرکشش محسوس ہونے لگتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی کوشش اور کر لیں، تھوڑا سا اور صبر کر لیں تو شاید اس بار ہمیں وہ محبت مل جائے گی جس کی ہمیں ہمیشہ سے تلاش تھی۔ لیکن حقیقت یہ کہ ہر بار کسی کے پیچھے بھاگ کر آپ صرف ایک چیز کو مضبوط کرتے ہیں، اور وہ ہے یہ یقین کہ آپ کی اپنی قدر دوسرے انسان کی منظوری سے وابستہ ہے۔ اور جس دن انسان اپنی قدر کے اختیار کسی دوسرے انسان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اسی دن وہ اپنی جذباتی طاقت بھی کھو دیتا ہے۔ اس لیے اگلا سوال یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے پیچھے کیوں نہیں آتا، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سی تبدیلی ہے جو کسی انسان کو آپ کی کمی محسوس کرواتی ہے۔ آئیے ذرا اس راز کو بھی سمجھتے ہیں۔ اصل تبدیلی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اب تک ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کسی کے پیچھے بھاگنا اکثر اس شخص کو آپ سے قریب نہیں بلکہ دور کر دیتا ہے، لیکن اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اگر پیچھے بھاگنا حل نہیں تو پھر حل کیا ہے؟ زیادہ تر لوگ یہاں بھی غلطی کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ انہیں خاموش رہنا چاہیے، جان بوجھ کر نظر انداز کرنا چاہیے یا ایسے زہر کرنا چاہیے جیسے انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، لیکن یہ بھی صرف ایک نیا کھیل ہے، ایک نیا طریقہ ہے۔ اور یاد رکھیں، رشتے کھیل سے نہیں شخصیت سے بدلتے ہیں۔ جس تبدیلی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ باہر نہیں اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ اپنی خوشی، اپنی عزت اور اپنی شناخت کسی دوسرے انسان کے ہاتھ سے واپس لے لیتے ہیں۔ اصل کشش خوبصورتی، پیسے یا الفاظ سے پیدا نہیں ہوتی، اصل کشش اس انسان میں
پیدا ہوتی ہے جو اپنی ذات میں دوسروں کو مکمل محسوس کرواتا ہے، جسے ہر وقت کسی کی توجہ کی ضرورت نہیں ہوتی، جسے اپنی قدر ثابت کرنے کی جلدی نہیں ہوتی، اور جو اپنے سکون کی قیمت پر کسی کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ایسے لوگ دوسروں کا پیچھا نہیں کرتے بلکہ لوگ خود ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ اس لیے آج میں آپ کو ایک ایسا 3 سٹیپ کا نفسیاتی فارمولہ بتانے جا رہا ہوں جو آپ کے تعلقات کا رخ بدل سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ فارمولہ کسی دوسرے انسان کو بدلنے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کو بدلنے کے لیے ہے، اور جب انسان خود بدل جاتا ہے تو اکثر اس کے ارد گرد کے لوگوں کا رویہ بھی بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلا سٹیپ، مانگنے والے نہیں، اپنی طاقت کا سرچشمہ بنے۔ ہر وہ انسان جو مسلسل کسی کے پیچھے بھاگتا ہے دراصل ایک چیز تلاش کر رہا ہوتا ہے، اپنی قدر کی تصدیق، اپنی ویلیو کی ویلیڈیشن۔ وہ چاہتا ہے کہ کوئی اسے اہم سمجھے، اس کا انتخاب کرے، اسے چاہے، اسے پسند کرے، اس کو ویلیو دے، اس کی بات کو اہمیت دے۔ لیکن جب آپ اپنی اہمیت کا فیصلہ دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو آپ اپنی خوشی کا ریموٹ کنٹرول بھی ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پھر ان کا ایک میسج آپ کو خوش کر دیتا ہے، ان کی ایک تعریف آپ کو خوش کر دیتی ہے، اور ان کی خاموشی، ان کی نظر اندازی آپ کی پوری رات خراب کر دیتی ہے۔ یہ آزادی نہیں، یہ جذباتی انحصار ہے۔ اس لیے اس فارمولے کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی توانائی واپس اپنی ذات میں لگائیں۔ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں، اگر وہ شخص آج میری زندگی میں نہ رہے تو کیا میری اپنی کوئی شناخت باقی بچے گی؟ میرے خواب، میرے مقاصد، میری دلچسپیاں، میری ترقی؟ اگر اس سوال کا جواب کمزور ہے تو سمجھ لیجئے مسئلہ تعلق نہیں بلکہ اپنی شناخت کھو دینا ہے۔ اپنی زندگی کا مرکز دوبارہ خود کو بنائیں، اپنی صحت پر کام کریں، کوئی نئی مہارت سیکھیں، اپنے کیریئر، کاروبار، علم اور شخصیت میں سرمایہ کاری کریں۔ ایسا انسان بنے جس کی خوشی کسی ایک انسان کی موجودگی پر منحصر نہ ہو، کیونکہ دنیا کے ایک عجیب اصول ہے، لوگ اس انسان کی زیادہ قدر کرتے ہیں جسے اپنی قدر پہلے سے معلوم ہو۔ اور جب آپ اپنی زندگی کو واقعہ بہتر بنانا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو کسی کے سامنے اپنی اہمیت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ کی خاموش خود اعتمادی ہی آپ کا تعارف بن جاتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے اصل کشش جنم لیتی ہے۔ دوسرا سٹیپ، اپنی غیر موجودگی کو قیمتی بنائیں۔ جب آپ اپنی ذات پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اب اگلا مرحلہ آتا ہے اپنی موجودگی سے زیادہ اپنی غیر موجودگی کو قیمتی بنانا۔ اکثر لوگ یہاں ایک بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ڈیٹیچمنٹ کا مطلب ہے کہ کسی کو بلاک کر دینا، نظر انداز کرنا یا جان بوجھ کر خاموشی اختیار کرنا۔ لیکن یہ ڈیٹیچمنٹ نہیں ہے، یہ صرف رد عمل ہے۔ حقیقی ڈیٹیچمنٹ اس وقت آتی ہے جب آپ کے اندر یہ سکون پیدا ہو جائے کہ اگر کوئی شخص آپ کی زندگی میں رہنا چاہتا ہے تو خوش آمدید، اور اگر نہیں رہنا چاہتا تو بھی آپ کی زندگی نہیں رکے گی۔ یہی ذہنی آزادی اصل طاقت ہے۔ ذرا سوچیں، جب کوئی شخص ہر وقت آپ کے پاس موجود ہو، ہر وقت دستیاب ہو، ہر وقت آپ کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو کچھ عرصے بعد اس کی موجودگی معمول بن جاتی ہے۔ آپ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ لیکن جب وہی شخص اپنی زندگی میں مصروف ہو جائے، ہر وقت دستیاب نہ رہے، ہر بات پر فوراً جواب نہ دے، ہر ملاقات کی درخواست خود نہ کرے، تو اچانک اس کی کمی آپ کو محسوس ہونے لگتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسانی دماغ ہر اس چیز کو زیادہ اہمیت دیتا ہے جس تک رسائی محدود ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی آپ کی خاموشی آپ کے ہزاروں الفاظ سے زیادہ اثر چھوڑتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ خاموشی کسی کو سزا دینے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، یہ خاموشی اپنی عزت نفس بچانے کے لیے ہونی چاہیے۔ اس لیے ہر بار پہل کرنے کی عادت ختم کریں، ہر گفتگو کو بچانے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر مت اٹھائیں۔ جتنا دوسرا انسان سرمایہ کاری کرے، جتنی کوشش کرے، اتنی ہی آپ بھی کریں۔ رشتے ہمیشہ دو طرفہ کوشش سے چلتے ہیں۔ ایک شخص مسلسل کھینچتا رہے اور دوسرا صرف لطف اٹھاتا رہے تو یہ تعلق نہیں، جذباتی عدم توازن ہے۔ تیسرا سٹیپ، اپنی شخصیت میں ایسا راز پیدا کریں جو لوگوں کو آپ کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دے۔ آج کا دور معلومات کا دور ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنی زندگی کا ہر لمحہ دوسروں کو دکھانے میں مصروف ہیں۔ وہ کہاں گئے تھے، کیا کھایا تھا، کس سے ملے تھے، کیا سوچ رہے تھے، یہ سب کچھ وہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، اور یہی چیز مسلسل دستیابی انسان کی کشش کو ایسا ختم کر دیتی ہے، کیونکہ جہاں کوئی سوال باقی نہ رہے وہاں تجسس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، تجسس ہمیشہ کشش کو جنم دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جھوٹ بولیں یا جان بوجھ کر پراسرار بننے کی کوشش کریں، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ اپنی پوری دنیا ہر وقت دوسروں کے سامنے نہ رکھیں، ہر بات کی وضاحت دینا بند کر دیں، ہر احساس بیان کرنا ضروری نہیں، ہر منصوبہ دنیا کو بتانا ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ کامیابیاں خاموشی میں پروان چڑھتی ہیں اور کچھ شخصیتیں اس لیے پرکشش ہوتی ہیں کیونکہ ان کے بارے میں سب کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ جب لوگ آپ کی زندگی کے ہر صفحے تک رسائی نہیں رکھتے تو ان کا ذہن خود خالی جگہ بھرنے لگتا ہے۔ وہ آپ کی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ آپ کے بارے میں سوچتے ہیں آخر یہ آج کل کس چیز میں مصروف ہے، اس میں اتنی تبدیلی کیسے آ گئی ہے، اب یہ پہلے جیسا کیوں نہیں رہا، اور یہی سوال انہیں
बार बार आपके बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इसी को नफ्सियात में ज़हनी सरमायाकारी कहा जाता है। जिस शख्स के बारे में इंसान जितना ज्यादा सोचता है वो उतना ही उसकी ज़हनी दुनिया का हिस्सा बनता जाता है, और यही वो लम्हा होता है जहाँ ताल्लुक का तवाज़ुन बदलना शुरू होता है। अब आप किसी के पीछे नहीं भाग रहे होते, बल्कि लोग खुद जानना चाहते हैं कि आपकी दुनिया में आखिर क्या बदल गया है। और यकीन करें, जब आप अपनी जात, अपनी इज्जत और अपनी जिंदगी को अपनी पहली तरजीह बना लेते हैं तो आपको किसी को मुतासिर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस वक्त आपकी शख्सियत खुद आपका तारुफ बन जाती है। अब एक इंतहाई अहम बात, इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको एक जरूरी बात कहना चाहता हूं। अगर आपने इस पूरी गुफ्तगू से सिर्फ ये सीखा है कि किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा कैसे करना है, तो यकीन करें आपने इस वीडियो का असल मकसद नहीं समझा। इस वीडियो का मकसद किसी के जज्बात से खेलना, किसी को तकलीफ देना या नफ्सियाती चालों से उस पर काबू पाना नहीं है, क्योंकि जो रिश्ता सिर्फ खेल, चालाकी या जज्बाती दबाव पर कायम हो वो कभी भी देर पा नहीं होता। हकीकी ताल्लुक हमेशा इज्जत, एतमाद, आजादी और बाहमी एहतराम पर कायम होता है। डिटैचमेंट का मतलब बेसी नहीं, डिटैचमेंट का मतलब ये भी नहीं कि आप मोहब्बत करना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी मोहब्बत में अपनी इज्जत नफ्स को कुर्बान न करें। आप किसी को चाह सकते हैं, उसकी कदर कर सकते हैं, उसके लिए दुआ भी कर सकते हैं, उसको हासिल करने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी किसी एक इंसान के गिर्द नहीं घुमा सकते, क्योंकि जिस दिन आप अपनी खुशी की चाबी किसी दूसरे इंसान के हाथ में दे देते हैं उसी दिन आप अपनी ज़हनी आजादी भी खो देते हैं। दोस्तों, आज हमने 3 ऐसे असूल सीखे जो सिर्फ ताल्लुकात नहीं बल्कि पूरी शख्सियत को बदल सकते हैं। पहला, अपनी खुशी और अपनी कदर का सरचश्मा खुद बने, किसी दूसरे इंसान को नहीं। दूसरा, अपनी गैर मौजूदगी को सजा नहीं बल्कि अपनी इज्जत नफ्स की अलामत बनाएं। और तीसरा, अपनी जिंदगी में इतनी गहराई पैदा करें कि लोग आपके बारे में सब कुछ जानने के बावजूद आपको मुकम्मल तौर पर समझ न सके। लेकिन याद रखें, इन तीनों असूलों का सबसे बड़ा फायदा ये नहीं कि शायद कोई शख्स दोबारा आपकी तरफ मुतवज्जा हो जाए, बल्कि सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप दोबारा अपनी तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। आप खुद को खोना बंद कर देते हैं, आप इंतजार करना छोड़ देते हैं, आप हर वक्त फोन की स्क्रीन देखना छोड़ देते हैं, आप दूसरों की मंजूरी पर जीना छोड़ देते हैं, और यही वो लम्हा होता है जब आप वाकई आजाद हो जाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जब इंसान दूसरों की तवज्जो हासिल करने की कोशिश छोड़ देता है तब अक्सर लोग खुद उसकी तरफ मुतवज्जा होने लगते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा पुरकशिश चीज खूबसूरती नहीं, दौलत नहीं और ना ही इल्फाज, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसे अपनी कदर का एहसास हो, जो अपनी जात में मुतमईन हो और जिसकी खुशी किसी दूसरे इंसान की मर्जी पर मुनहसर ना हो। याद रखें, जो शख्स अपनी जात की कदर करना सीख लेता है दुनिया भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी कदर करना शुरू कर देती है। दोस्तों, अगर आज के बाद आप किसी ऐसे इंसान के पीछे भागते रहें जो बार बार आपकी अहमियत को नजरअंदाज करता है तो मसला सिर्फ उसका रवैया नहीं होगा, बल्कि ये भी होगा कि आपने अपनी कीमत खुद कम कर दी है। इसलिए आज एक फैसला करें, किसी को खोने के खौफ में खुद को मत खोइए, अपनी जिंदगी का मरकज दोबारा खुद बनिए, अपनी शख्सियत पर काम कीजिए, अपने ख्वाब पूरे कीजिए और उस मकाम तक पहुंच जाइए जहां अगर कोई आपके साथ रहे तो ये उसकी खुशकिस्मती हो, और अगर वो अपनी मर्जी से चला जाए तो आपकी जिंदगी फिर भी खूबसूरत रहे, क्योंकि असल ताकत किसी को अपनी तरफ खींचने में नहीं बल्कि खुद को उस मकाम तक पहुंचाने में है जहां आपकी इज्जत नफ्स, आपका सुकून और आपकी शख्सियत किसी भी ताल्लुक से ज्यादा कीमती बन जाए। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपकी सोच में जरा सी भी मुस्बत तब्दीली पैदा की है तो इसे सिर्फ देख कर आगे न बढ़ जाएं। इसे अपने किसी ऐसे दोस्त या अजीज के साथ जरूर शेयर करें जो इस वक्त किसी एकतरफा ताल्लुक में खुद को खो रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आप इंसानी नफ्सियात, ताल्लुकात और शख्सियत की नशोनुमा पर ऐसी तहकीक पर मबनी वीडियोस देखना चाहते हैं तो वारिस की बात को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं हूं वारिस कमाल, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसे मौजू के साथ जो शायद आपकी जिंदगी को देखने का अंदाज हमेशा के लिए बदल दे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।